السلام علیکم معزز سامعین۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والے کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ کبھی تم دوسرے کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے بھی سوچے وہ انسان ہے۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست ہونا بھی رزق میں شامل ہے۔ اور تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیبوں پر نگاہ بھی نہ کرے۔ تین افراد ایسے ہیں جن کے رزق میں اللہ کبھی برکت نہیں ڈالتا۔ پہلا وہ جو انسانوں کو بیچتا ہے، دوسرا وہ جو کسائی ہے، اور تیسرا وہ جو پھلدار درخت کاٹتا ہے۔ زبان اور جسم کے ساتھ لوگوں سے گل مل جاؤ مگر اپنے اعمال اور دل کے ذریعے ان سے جدا رہو۔ جب دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز ہیں، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی کبھی نہیں توڑ سکتا۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ بوڑھے آدمی کی رائے نوجوانوں کے ارادوں سے بھی مضبوط بلکہ مضبوط تر ہوتی ہے۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ غصہ جب آتا ہے تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا
افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ تم کسی کے ساتھ بلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنی ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ اس سے ہر انسان کو عزت دو اور اس سے محبت کرو کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہو جاتا ہے۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ حق جہاں بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ یاد رکھو، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرو۔ خود پسندی ایسی چیز ہے جو عقل کو برباد کر دیتی ہے۔ تمہارا بدترین دشمن وہ ہے جس کی چال سب سے چھپی ہوئی ہو۔ تمہارے نزدیک تمہارا سب سے بڑا دشمن اس شخص کو ہونا چاہیے جو تمہارے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ جو انسان صرف اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث کرنا۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹ عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔
مختصر ہو۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہوتا ہے، جو پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو تکلیف دیتے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہوں، کیا خبر کل زمانہ تمہارے ساتھ یہی برتاؤ کرے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جب کہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے